نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اکثر قبرستان چلا جاتا، وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ کاش مجھے بھی کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اکثر یہ شعر پڑھتے تھے: ترغن الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات۔ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ ہارون رشید پلارو خان، یہ بادشاہ تھے، اپنے باپ بادشاہ کے مجلس میں آیا۔ ہارون رشید آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، کیا آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے، اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المؤمنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر امیر المؤمنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائیں۔ امیر المؤمنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ پرندوں کو اشارہ کیا، وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا اب اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے، اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں، ٹھیک ہے۔ بیٹے نے کہا کہ میں آپ سے جدائی اب اختیار کر لوں، یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا، اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا، اور مزدوروں میں کام، اب بادشاہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ کا بیٹا مزدوروں میں کام کرنے لگا، کیوں؟ دین کی خاطر۔ آج کل علماء کو ذلیل کرتے ہیں نا، یہ بھی اس کی مثال ہے، یہ دین کی خاطر ان سب دنیا کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری، شنبہ یعنی ہفتہ کو مزدوری کرتا، اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا، اور ایک ورم اور ایک دانق یعنی ورم کا چھوٹا حصہ مزدور ایک یہ پیسے کا حساب لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ ایک وانق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میرے ایک دیوار گر گئی تھی، یہ بزرگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بنانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا، کس نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتے، کون یہ لڑکا؟ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکے، بادشاہ کا بیٹا تو خوبصورت ہوگا نا، نہایت خوبصورت لڑکا بیٹا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دے کر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنا کیوں نہیں کروں گا، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوتے ہیں، آپ بتائیں کہ خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گاری مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک ورم اور ایک دانق مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، یہ شرط لگائی، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کو دونوں شرطیں منظور کر لی، اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کو جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمی کا بقدر کام کیا، 10 آدمی کے بقدر اس نے کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 ورم دیے، اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دی، گزرتے نا کہ میں نے ایک ورم اور ایک دانق لے کر چلا گیا، ایک چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میں پھر اس کے تلاش میں لے گا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق ہے کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا تھا، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن یعنی ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے، بس اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسے رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی، اور شنبہ کے دن اس کو تلاش کے لیے نکلا، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح بیٹا قرآن شریف پڑھا ہوا ملا اسی جگہ۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا، اس نے وہی پہلے 2 شرطیں بیان کی کہ ایک ورم لوں گا اور
نماز کے لیے جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ سن. میں نے منظور کر لی, وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا. مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلی شنبے کو اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کیا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسے طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دے کہ اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا. تو یہ منظر دیکھ کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا. گارا کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا گارا. ٹھیک ہے, کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. خود ہی گزرتے نا, خود ہی مل جاتے ہیں. گارا ڈال دو, پتھر خود ہی. یہاں پر تو مستری پتھر کو برابر کرتے ہیں نا, وہ خود ہی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یقین ہو کہ وہ کوئی اللہ کا ولی ہے. عمر کتنی ہے؟ 16 سال. ہماری عمر کتنی ہے؟ ہم بھی اللہ کی ولی بن سکتے ہیں. ولی کے لیے کوئی کہتے ہیں عمر کی شرط نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, صرف اللہ سے تعلق, یہ تعلق ضروری ہے. عمر کتنے سال؟ 16 سال. کس کا بیٹا تھا؟ بادشاہ کا. آدھی دنیا کا بادشاہ کا بیٹا. یہ مزدوری کر رہا ہے کس کی خاطر؟ دین. اب اس کو اللہ پاک کیا دیں گے, آگے آ رہے ہیں اللہ پاک کو کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے. جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 ورم دینے چاہا. اس نے لینے سے انکار کر کہ میں اتنے ورم کیا کروں گا, اور 1 ورم اور 1 دان لے کر چلا گیا. میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا, مگر وہ مجھے نہ ملا. میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے, فلاں ویران جنگل میں پڑا ہوا ہے. میں نے ایک شخص کو اجرت دے کے اس پر راضی کہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دی. بادشاہ کا بیٹا جنگل میں. ٹھیک ہے, وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے. آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے. آدھی اینٹ ہے, پوری دنیا کا بادشاہ کا بیٹا. آج ہم دوڑے دول آ جاتے, ہمارے نخرے دیکھو, یہ دیکھو, یہ سچ ہے, سچ ہے کہ سر پر آدھی اینٹ رکھا وہ نیچے ہے. میں نے اس کو سلام کیا, اس نے جواب نہ دیا. میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا. میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دی. ادھر اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھی. ترجمہ یہ ہے کہ میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ. میرے دوست دنیا کی نعمتوں میں دھوکے سے نہ. عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی. جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہے کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ ابو عامر, جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر مجھے اسی کپڑے میں دفن کر دیا جائے. میں نے کہا کہ میرے محبوب, اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے نئے کپڑے لے آؤں. اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے. یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق کا جواب ہے. ٹھیک ہے, وہ نے اپنی مثال کی, یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے, لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا یا نیا بہرحال پوسیدہ ہو جائے گا, آدمی کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرے لنگے اور لوٹا قبر کودنے والوں کو مزدوری میں دے دینا, اور یہ انگوٹھی قرآن شریف فاروشی تک پہنچا دینا. اس کا خیال رکھنا کہ خود انہیں کے ہاتھوں میں دینا, اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی میرے پاس امانت ہے, اور آپ سے یہ کہہ گیا کہ اور وہ آپ سے یہ کہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اسے غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے. یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.